طرف سے گھوم کے آ جاتا تھا، پھر سامنے آتا، پھر اس کو سلام کرتے۔ ہم تو کہتے ہیں اور تکیتے ابھی تو کیے، پھر کیا کرے یار۔ ہاں اپنے احکامات ہیں، اس کے مسائل ہیں۔ مسجد میں کوئی آ رہا ہے، دیکھا لوگ بیٹھے ہیں، کچھ لوگ بیٹھے ہیں، کچھ نماز پڑھ رہے ہیں، کچھ تلاوت میں مصروف ہیں، تو کہا اب سلام نہیں کرنا، اب سلام نہیں کرنا۔ ایک بات بتاؤں، کتنی اب اس چھوٹی سی بات پہ غور کرنا کہ دو آدمی نماز پہ کھڑے ہیں، دو آدمی قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، 10 آدمی ویسے ہی بیٹھے ہوئے ہیں بغیر نماز کے، شاید اپنے ذکر اذکار میں لگے ہوں گے، لیکن حکم یہاں یہ ہے اب سلام نہیں کرنا۔ شاید آپ کی سلام کی وجہ سے اس نمازی کی نماز میں خلل آ جائے۔ اللہ اکبر! گویا کہ اللہ کا ہم پہ کتنا اعتماد ہے کہ میرے بندے کی نماز میں خلل نہ جائے۔ کیا ہماری نماز اس قابل ہے کہ اس کے سلام سے اس میں خلل آئے؟ ہماری نماز ہے ہی خلل والی، ہمیں خود پتہ نہیں ہوتا، ہم تو سیدھے کھڑے بھی ہوں، کوئی چیخ ہمیں مکہ مارے ہمیں نہیں پتہ چلتا، یار میں کسی سوچ میں تھا، تو نے ویسے تنگ کر دیا۔ 2 رکعت پڑھے ہم، کون سی تلاوت کی ہے، کون سی رکعت پڑھی ہے، کون سی سورت پڑھی ہے، ہمیں یہ بھی نہیں پتہ ہوتا۔ رکوع سے اٹھتے وقت یا دوسرے سجدے سے اٹھتے وقت ہم سوچتے ہیں پتہ نہیں پہلا سجدہ تھا دوسرا تھا، پہلی رکعت تھی یا دوسری رکعت تھی۔ اب نماز میں آخری 10 صورتیں، اکثر عوام الناس کو تو آخری 10 صورتیں یاد ہیں، جس نے یاد کی ہیں، تو اب آخری 10 صورتوں کو ہم نے نماز میں تلاوت کرنا ہے، اس کی ترتیب ہونی چاہیے۔ کس ترتیب سے کرنی ہے؟ پہلی رکعت میں کون سی پڑھنی ہے، دوسری رکعت میں؟ بہت سارے ہوتے ہیں، عادت ہوتی ہے کھڑے ہو اللہ اکبر وَلَضَّالِّينَ آمین قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدُ اللَّهُ الصَّمَدُ لَمْ يَلِدْ، پھر دوسری رکعت میں یاد آتا ہے، پھر اس میں کہتے ہیں اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ۔ نماز مکروہ ہو گئی۔ نماز اس سے کیا ہوتی ہے؟ مکروہات صلاۃ میں سے ہے۔ ہاں اگر پہلی رکعت میں تو نے قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدُ پڑھی ہے، اب دوسری رکعت میں تو نے پڑھنا ہے تو قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ، اس کے بعد جو آتی ہے، اس سے پہلے جو نہیں، ریورس نہیں لانا، اب اس کے بعد جو آتی ہے وہ پڑھ، وہ بھی نہیں آتی پھر قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدُ ہی پڑھ لے، لیکن ترتیب ہم کیا کہتے ہیں، وہ کچھ نہیں ہوتا جی، وہ کچھ نہیں ہوتا، اور نماز تو ہو جاتی ہے، ہو جاتی ہے، لیکن دنیا کے معاملے میں ہم اس چیز کو نہیں سوچتے۔ مکروہ کسے کہتے ہیں؟ ایک کتاب میں پڑھ رہا تھا، بڑی زبردست اس نے مثال دی تھی، اس نے کہا تھا مکروہ اس کو کہتے ہیں کہ آپ کے ہاتھ سے نوالا گر جائے، نوالا دسترخوان پہ نہ گرے، نیچے مٹی پہ گر جائے، آپ اس کو اٹھا کے کھاؤ، حرام ہے، نوالا ہی ہے، رزق ہی ہے، گندگی تو اس پہ نہیں لگی، لیکن ہم اٹھا کے کھانا اس کو پسند تو نہیں کرتے نا، ہے وہی چیز ہے، زمین پہ گرا ہے، لیکن ہم اٹھا کے کھانے میں تھوڑی کراہت محسوس کرتے ہیں۔ فرمایا نماز وہی ہوتی ہے، لیکن اس میں اتنی سی کراہت آ جاتی ہے، یہ چیز اس میں پیدا ہو جاتی ہے، وہ تو ایک دفعہ ایسا ہوتا ہے، پھر اگر بار بار نوالا گر رہا ہے، بار بار اس کو کراہت اس میں ہو رہی ہے، پہلی رکعت میں تو کئی مکروہات کر دیے، دوسرے میں کئی مکروہات کر دیے، تیسرے میں کئی مکروہات کر دیے، ساری نماز جب مکروہات سے بھر جاتی ہے تو لازمی بات ہے تو پھر اس پہ حکم تھوڑا تبدیل ہو جاتا ہے۔ صحابہ کرام کے متعلق رسول اللہ آپ کی نماز آپ کھڑے ہوتے تھے تو خود حضور نے فرمایا اے میرے دوستو، اے میرے ساتھیوں، نماز ایسی پڑھو جیسے تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، جیسے تم اللہ کو دیکھ رہے ہو۔ اگر ایسی بھی نہیں ہے تمہاری نماز، اتنا تو خیال کرو، اتنا خیال کرو، غور کرو، فکر کرو، اللہ تو تمہیں دیکھ رہا ہے۔ ہم تو گناہ میں مبتلا ہو کے کہتے ہیں ہمیں اللہ نہیں دیکھ رہا، نماز میں کہاں سے ہمیں اللہ دیکھ رہا ہے؟ یہ تو ہمارا ہے ہی اچھا عمل، یہاں تو ہم کیا ہیں، وہ مقام اور درجے کے اعلیٰ مرتبے پہ فائز ہو کے کھڑے ہوتے ہیں، جی میں تو نماز پڑھ رہا،
ہم تو اللہ کی نافرمانی میں لگے ہوتے ہیں، ہمارے ذہن میں یہ خیال وسوسہ پیدا نہیں ہوتا کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، میں یہ کام نہ کروں۔ اگر اس سے ہٹ کے اگر کسی کی نماز ہوتی ہے، اور ایک حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری امت کے اعمال جمعرات والے دن اور پیر والے دن مجھ پر پیش کیے جاتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ میری امت کے اعمال بدھ، پیر کو اور جمعرات کو مجھ پر پیش کیے جاتے ہیں، اور جس آدمی کے دل میں اپنے دوسرے مسلمان بھائی کے لیے حسد اور کینہ بغض ہوتا ہے، اس کے اعمال درمیان میں روک دیے جاتے ہیں، اس کے اعمال کو مجھ تک پہنچنے نہیں دیا جاتا، اس کے اعمال مجھے نہیں دکھائے جاتے، روک دیا جاتا ہے کہ جب تک اس نے اپنے اس بھائی سے کینہ بغض حسد ختم نہیں کیا تب تک اس کے اعمال درمیان میں لٹکے رہتے ہیں۔ میرے تو لٹکے ہوئے ہیں، آپ ہے کوئی؟ ہم کہیں کہ ہمارے اعمال پہنچتے ہوں گے رسول اللہ، ہاں نہیں پہنچے، میں تو کہتا ہوں ٹھیک ہے، ہمارے اعمال تو وہ دیکھ کے ہوتا، ان کے دل کو تکلیف ہوتی ہوگی کہ میری امت آج کیا عمل کر رہی ہے، کن کاموں میں مصروف ہے، نافرمانی کے کس اعلیٰ سٹیج پہ پہنچ چکی ہے، قرآن کو کیسے پیٹھ کے پیچھے رکھ دیا ہے۔ صحابہ کرام سے کہا اللہ کے رسول نے، اللہ کے رسول سے صحابہ نے کہا اللہ کے رسول یہاں تو ہم گھر سے نکلتے ہیں، جب بھی دل کرتا ہے ملاقات کرنے کو گھر سے نکلتے ہیں، آتے ہیں، آپ کا دیدار کر لیتے ہیں، اپنی ہماری آنکھیں ٹھنڈی ہو جاتی ہیں، دل ہمارے خوش ہو جاتے ہیں، مطمئن ہو جاتے ہیں، خوشی خوشی آپ کی محفل میں آتے ہیں، بیٹھتے ہیں، آپ کی زبان سے نکلنے والے کلمات سنتے ہیں، جملے سنتے ہیں، گھروں کو خوشی خوشی واپس جا کے لیٹ جاتے ہیں، سکون اطمینان سے سو جاتے ہیں۔ ہاں قیامت کے دن کیا کریں گے؟ آپ سے کہاں ملاقات کریں گے؟ آپ کا دیدار کیسے کریں گے؟ آپ کے ساتھ مصافحہ کیسے کریں گے؟ اپنی آنکھوں کو ٹھنڈا کیسے کریں گے؟ اللہ کے رسول نے کہا 3 جگہ میں ملاقات کروں گا، 3 جگہ میں ملاقات کروں گا، ان میں سے ایک ہے حوض کوثر پہ میری آپ سے ملاقات ہوگی، حوض کوثر پہ ملاقات کروں گا۔ اللہ کے رسول اتنی رش، 1,24,000 تو فقط انبیاء ہوں گے، پھر ان کی امتیں ہوں گی، ہم تو یہاں چھوٹی سی جلسی میں اپنے دوست کو نہیں پہچان سکتے، اتنی رش میں کہ اربوں خربوں تعداد تو صرف آپ کی امت کی ہوگی، آپ ہمیں کیسے پہچانیں گے؟ آپ ہمیں کیسے دیکھیں گے؟ اللہ کے رسول نے کہا میرے امتی کی، مجھ سے محبت کرنے والی کی ایک پہچان ہوگی، ایک علامت ہوگی۔ اللہ کے رسول وہ کیا؟ کہا اس کے وضو کرنے والے اعضاء چمک رہے ہوں گے، اس کے وضو کرنے، یہ جب نماز پڑھنے کے لیے وضو کرتا ہے، جن جن جگہوں کو یہ دھوتا ہے وہ سورج کی روشنی کی طرح چمک رہے ہوں گے، میں دور سے اتنے اربوں خربوں لوگوں میں دیکھ کے کہہ دوں گا میرا فلاں امتی آ رہا ہے۔ اسی دوران کچھ لوگوں کی جماعت میرے قریب آئے گی، یہ رسول اللہ فرما رہے ہیں، اللہ بچائے میں فرماؤں، کچھ لوگ میرے قریب آئیں گے اور میں کوشش کروں گا کہ یہ میرے قریب آئیں، درمیان میں جبریل امین حائل ہو جائیں گے، ان لوگوں کو اپنے پر سے بازو سے پیچھے کو دھکیل دیں گے، پیچھے ہٹ جاؤ۔ اللہ کا رسول فرمائے گا کیوں؟ یہ میری امت ہے، ان کو آنے دو۔ اللہ کے رسول آپ کے چلے جانے کے بعد انہوں نے نماز کو ضائع کر دیا، ان کا آپ سے کوئی تعلق نہیں ہے، ان کا آپ سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ جو آپ کی زندگی میں صحابہ آپ کے پیچھے نماز پڑھ کر آپ کے دل اور آنکھوں کو ٹھنڈک دے دیا کرتے تھے، آپ نے فرمایا تھا الصلاۃ قرۃ عین لی، اے نماز میں میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ پیغمبر آپ کے چلے جانے کے بعد ان لوگوں نے آپ کی آنکھوں کو ٹھنڈا نہیں کیا، آج اللہ نے ان کی آنکھوں کو ٹھنڈا نہیں کیا، یہ آج آپ کا دیدار نہیں کر سکتے، آپ سے ملاقات نہیں کر سکتے۔ بتاؤ جب انسان محفل میں ذلیل کیا جاتا ہے، جب کسی انسان کی
اپنے دوستوں یاروں میں بےعزتی ہوتی ہے، جب کسی انسان کی اپنے جاننے والے لوگوں میں بےعزتی ہوتی ہے وہ کتنا ذلیل ہو جاتا ہے۔